اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صلوات پڑھیں محمد وآل محمد یہ غالباً ہماری دوسری کلاس ہے عقائد کے موضوع پر۔ پہلی کلاس میں ہم نے توحید سے متعلق یا وجود خدا سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کی گفتگو عقیدہ نبوت کے بارے میں ہے۔ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، اور کیا خدا پر واجب ہے کہ وہ انسانوں کے لیے کسی نبی کو بھیجے یا منتخب کرے، یا کسی رسول کو بھیجے یا منتخب کرے؟ اگر نبی اور رسول نہ آئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا انسان کی زندگی میں؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ خداوند کریم جس طریقے سے نبی کے اوپر وحی کرتا ہے ہر انسان کے اوپر وحی کر دیتا؟ ایک نبی کو منتخب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی جو بھی اس کے احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس طریقے سے ایک نئی نبی کے اوپر وحی ہوتی ہے، خداوند کریم ایک انسان کے اوپر، جتنے بھی انسان ہیں سارے انسانوں کے اوپر وحی کر دیتا، الہام کر دیتا۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام ہوا، جس طریقے سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا الہام ہوا یا ان کے پاس فرشتے آئے، تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ خداوند کریم بجائے اس کے کہ کچھ محدود تعداد کو مختص کرے، ہر انسان کو اس قابل بنا دے کہ وہ وحی الہی کو سن سکیں اور وحی الہی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں؟ جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یہ سورہ مبارکہ نساء کی آیات ہیں، آیت نمبر 163، 164 اور 165۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا اوحینا الیک، ہم نے بتحقیق ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ یعنی مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور جو ان کے بعد نبی انبیاء گزرے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں ہم نے ان انبیاء کی طرف وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب
والاسباط، اور جو ان کی ذریت سے انبیاء تھے ان کی طرف ہم نے وحی کی، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون، حضرت عیسیٰ کی طرف، حضرت ایوب کی طرف، حضرت ہارون کی طرف، حضرت سلیمان کی طرف ہم نے وحی کی، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی، رسلا قد قصصناہم علیک من قبل، کچھ رسولوں کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بیان فرما دیا، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور خداوند کریم نے حضرت موسیٰ سے ایک خاص انداز میں گفتگو فرمائی۔ اب یہاں سے اصل آیت ہے، یعنی آیت نمبر 165، جو فلسفہ نبوت کو بیان کر رہی ہے۔ یہ ہم نے رسول کیوں بھیجے، یہ اتنے انبیاء کیوں بھیجے، وحی کیوں نازل کی، رسلا مبشرین و منذرین، یہ سب کے سب رسول تھے، یہ بشارت دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ بشارت کس کی دے رہے تھے؟ جنت کی بشارت دے رہے تھے، جنت کی نعمتوں کی بشارت دینے والے تھے۔ ڈرا کس سے رہے تھے؟ اللہ کے عذاب سے، کہ دیکھو اگر خداوند کریم کے فرمان پر عمل درآمد نہیں ہوئے تو آخرت میں بہت بڑا عذاب تمہارے انتظار میں ہے۔ مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ کیوں ان کو بشارت کے لیے اور کیوں ان کو نذارت کے لیے بھیجا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر یہ دلیل باقی نہ رہ جائے رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب انسان بارگاہ خداوند کریم میں جائے اور خداوند کریم اس سے سوال کرے کہ تم نے فلاں عمل انجام کیوں نہیں دیا، یا فلاں عقیدے کے قائل کیوں ہوئے، یا فلاں عقیدے کے قائل کیوں نہیں ہوئے، تو یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ خدایا میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ بس فلسفہ نبوت اور فلسفہ رسالت کیا ہے کہ اللہ کی حجت تمام ہو جائے۔ اللہ جس دین کو انسان سے چاہتا ہے کہ انسان اس دین پر اپنی زندگی بسر کرے، وہ دین انسانوں تک پہنچ جائے، پھر عمل کرنا اور نہ کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں۔ تو اصل جو فلسفہ رسالت یا فلسفہ نبوت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی حجت کو تمام کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے دین کو اپنے انبیاء کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور خداوند کریم غالب آنے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ نبوت اور رسالت یقیناً آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء خداوند کریم نے نازل کیے، ان میں سے 313 رسول ہیں اور ان میں سے 5 اولو العزم ہیں۔ یہی روایت میں بھی بیان ہوا ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء خداوند کریم نے بھیجے، ان میں سے 313 رسول ہیں اور ان میں سے 5 جو ہیں وہ اولو العزم ہیں، یعنی وہ صاحب شریعت نبی ہیں، کہ جو 5 یوں سمجھ لیجئے کہ 5 مختلف شریعتیں نازل ہوئی ہیں خداوند کریم کی جانب سے۔ جن انبیاء پر ایک الگ سے شریعت نازل نہیں ہوئی وہ اپنے پہلے والے نبی کی شریعت کو ہی نافذ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ ایک شریعت کو لے کر آئے، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جو ان سے پہلے نبی کی شریعت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت کو لے کر آئے، کچھ احکامات کو لے کر آئے، ان کے احکامات کے لانے کے بعد جو ان سے پہلے والی شریعت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ تو یہ 5 جو صاحب اولو العزم نبی ہیں ان کو اللہ نے مختلف شریعتوں سے نوازا اور یہ صاحب شریعت نبی کہلاتے ہیں، جو ایک مستقل شریعت لے کر آئے۔ شریعت سے کیا مراد ہے؟ شریعت سے مراد دین اور ایک مکمل نظام حیات ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاملات بھی ہیں، جس میں انسان کی فردی معاملات بھی ہیں اور اجتماعی معاملات بھی ہیں، یعنی انسان کی فردی عبادتیں بھی ہیں اور انسان کی اجتماعی عبادتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ اس امت پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، حالانکہ اس سے پہلی والی امت پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 50 نمازیں، کہا جاتا ہے کہ 50 نمازیں فرض تھیں، تو وہ ان کی شریعت میں 50 نمازیں تھیں، لیکن رسول اللہ کی شریعت میں کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نمازیں۔ اسی طریقے سے روزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے، لیکن رسول اللہ کی امت پر کتنے دن کے روزے فرض کیے؟ 30 دن۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے کی امت پر شاید 1 سال کے روزے یا 1 مہینے سے زیادہ کے روزے واجب تھے۔ تو یہ
فرق ہے شریعتوں میں کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں احکامات کچھ اور تھے اور رسول اللہ کی شریعت میں احکامات کچھ اور ہیں۔ مثال کے طور پر شراب کو تدریجاً حرام قرار دیا گیا، پہلے شراب حرام نہیں تھی، پھر جب رسول اللہ شریعت لے کر آئے تو رسول اللہ کی شریعت لانے کے بعد بھی فوراً سے حرام قرار نہیں دے دیا، تدریجاً حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ شریعت۔ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں، یعنی نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے، معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی بالکل ایک الگ مفہوم ہے اور رسالت بالکل ایک الگ مفہوم ہے۔ نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی نبأ سے نکلا ہے، نبأ یعنی خبر دینا۔ نبی کو نبی اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں خبر دیتا ہے اللہ کی جانب سے، یعنی جو خداوند کریم نبی پر وحی کرتا ہے وہ وحی لوگوں تک منتقل کرتا ہے۔ تو گویا نبی کا جو ایک کام ہے وہ خبر دینے والا کام ہے، یا نبی جو ہے وہ جنت اور دوزخ کی اس عالم کی ہمیں خبر دیتا ہے، اس وجہ سے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک احتمال جو سب سے قوی ترین احتمال ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ نبی کا لفظ ہے وہ نبوہ سے لیا گیا ہے۔ نبوہ بولتے ہیں بلندی کو۔ نبی وہ شخص ہوتا ہے جو صاحب کمال ہوتا ہے، جو بلند عظمت والا ہوتا ہے، اس وجہ سے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ ایک تیسرا احتمال جو بالکل ضعیف احتمال ہے کہ کہا گیا کہ نبی کے معنی کسی راستے کے ہیں، یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو انسانوں کے ایک راستہ دکھلاتا ہے کہ اس راستے پر چل کے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہو گیا نبی کا معنی، یعنی لغوی اعتبار سے نبی کے معنی یہ ہے۔ رسول کے معنی کیا ہیں؟ رسول کے معنی یعنی جس کو بھیجا گیا ہو، پیامبر جس کو فارسی میں بولتے ہیں، جس کو کسی طرف بھیجا جائے۔ تو مفہوم کے اعتبار سے یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ نبی اور رسول کا جو مفہوم ہے دونوں ایک دوسرے جدا جدا ہیں۔ مصداق کے اعتبار سے کہ آیا ہو سکتا ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی شخص نبی بھی ہو، ایک ہی شخص رسول بھی ہو، یا نہیں، جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، یا جو رسول ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، ہم نے آپ سے پہلے نہ کسی رسول کو بھیجا نہ کسی نبی کو بھیجا۔ اب اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دو الگ الگ منصب ہیں۔ رسالت ایک الگ منصب ہے، نبوت ایک الگ منصب ہے۔ اسی لیے آیت کری کہ نہ ہم نے کسی رسول کو بھیجا نہ ہم نے کسی نبی کو بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ دو الگ الگ منصب ہیں، کہ ہر دو منصب کے کچھ اہل افراد ہیں، نہ ہم نے اس رسول کو بھیجا نہ ہم نے اس نبی کو بھیجا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص اگر وہ نبی ہے تو وہ رسول نہ ہو، یا اگر وہ رسول ہے تو وہ نبی نہ ہو۔ قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اے حبیب اپنی کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، موسیٰ ہمارے مخلص بندے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور موسیٰ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ پس مصداق کے اعتبار سے ایک شخص ممکن ہے کہ وہ رسول بھی ہو اور ممکن ہے وہ نبی بھی ہو۔ روایت کہتی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ النبی الذی یری فی منامہ ویسمع الصوت ولا یعاین الملک، نبی وہ ہوتا ہے جو خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے، یعنی فرشتہ وحی کو، وحی لانے والے فرشتے کو دیکھتا ہے، ویسمع الصوت، اور بیداری کے عالم میں وحی کے فرشتے کی آواز سنتا ہے، ولا یعاین الملک، لیکن نبی فرشتہ وحی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ اگر وحی کا فرشتہ اس کے سامنے آ جائے تو خداوند کریم نبی کو فرشتہ وحی کو نہیں دکھاتا، وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے یا بیداری کے عالم میں اس کی آواز سن سکتا ہے۔ لیکن رسول کون ہوتا ہے؟ والرسول الذی یسمع الصوت ویری فی المنام ویعاین الملک، رسول وہ ہوتا ہے کہ جو فرشتہ وحی کی آواز بھی سنتا ہے، خواب میں بھی فرشتہ وحی کو دیکھتا ہے، اور بیداری کے عالم میں بھی فرشتہ وحی کو دیکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا جو مرتبہ ہے وہ نبوت سے بلند ہے،
کیوں بلند ہے؟ کیونکہ رسالت میں وہ صلاحیت موجود ہے، جو رسول ہوتا ہے اس میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بالمشافہ فرشتے کو دیکھ سکے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد خواب میں فرشتہ وحی کو دیکھنے کی مثال کون سی ہے؟ بہت مشہور قصہ ہے، کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم، کہ میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ وحی الہی تھی جو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھی۔ بیداری کے عالم میں آواز سننے والی مثال روایت کہتی ہے کہ رسول خدا کچھ جانوروں کو لے کر چروا رہے تھے، بکریوں کو لے کر، تو ایک شخص نے ان کو آواز دی اور یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں۔ تو رسول خدا نے فرشتے کی آواز کو سنا۔ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم 3 طریقے سے وحی کو نازل کرتے ہیں، یا تو پردے کے پیچھے سے وحی کو نازل کرتے ہیں، یا پھر کسی فرشتے کو دکھا کر، یعنی کہ کسی فرشتے کو بھیج کر وحی کو نازل کرتے ہیں، یا پھر خواب میں جو ہے وہ ہم فرشتے کو نازل کرتے ہیں۔ رسول خدا کے اوپر تینوں طریقے سے وحی نازل ہوئی، آواز کو بھی سنایا گیا، خود فرشتے کو بھی بھیجا گیا جناب جبرائیل کو، اور براہ راست بغیر کسی واسطے کے، یعنی براہ راست وحی کو بھی نازل کیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب رسول خدا پر وحی نازل ہوتی تھی براہ راست، تو جس سواری پر بیٹھے ہوتے تھے اس سواری کا پیٹ زمین سے لگ جاتا تھا، یعنی اس وحی کی سنگینی سے، اور رسول اللہ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور رسول اللہ کے چہرے پر یا جسم پر پسینے چھوٹنے لگ جاتے تھے اس وحی کی وجہ سے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں بہرحال۔ تو رسول جو ہوتا ہے وہ مقام اور مرتبے میں نبوت سے بالاتر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی کمالات نبی کو حاصل ہیں وہ تمام کے تمام کمالات رسول کو تو حاصل ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ اضافی کمالات ہیں جو رسول کو حاصل ہیں۔ بس جب ہم نبوت کہتے ہیں تو نبوت ایک بحث مشترک ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم نبوت کو ثابت کر رہے ہیں تو رسالت کو الگ سے ثابت کرنا پڑے گا، نہیں، جیسے آپ نے نبوت کو ثابت کر دیا اس سے رسالت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی۔ کہ مصداق میں اگر نسبت دیکھی جائے تو عموم خصوص عام کی نسبت ہے۔ عموم خصوص عام کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک بڑا دائرہ ہے مثال کے طور پر اور ایک چھوٹا دائرہ ہے، درست ہے؟ بڑا دائرہ نبوت کا ہے اور اس کے اندر جو چھوٹا دائرہ ہے وہ رسالت کا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جائے کہ ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے، درست ہے؟ حیوان کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے، حیوان کے مصادیق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک مصداق انسان بھی ہے، لیکن جو انسان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہو، دوسرے حیوانات بھی اس میں شامل ہوتے ہوں۔ تو عموم خصوص ہے، مطلق کی نسبت ہے۔ اب یہاں پر جو بحث کی جاتی ہے نبوت میں وہ 2 طریقے سے کی جاتی ہے۔ ایک بحث یہ کہ آیا نبوت کو یا نبی کو بھیجنا عقلاً ایک اچھا کام ہے یا اچھا کام نہیں ہے، اور اگر عقلاً ثابت ہو جائے کہ کسی نبی کو بھیجنا یہ ایک اچھا کام ہے تو کیا عقل واجب سمجھتی ہے کہ نبی کو بھیجا جائے؟ اگر کسی بھی طریقے سے عقل یہ ثابت کر دے کہ نبوت، نبی کا ہونا یا رسول کا ہونا ایک اچھا کام ہے، تو کیا اس اچھے کام کو دینا، انجام دینا خدا کے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ مسلمانوں کا اس بارے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کو بھیجنا یا کسی رسول کو بھیجنا ایک اچھا کام ہے، عقلاً اچھا کام ہے۔ یعنی عقل بالذات سے کیا مراد ہے؟ یعنی بغیر کسی شریعت کے، عقل انسانی کے سامنے اگر یہ چیز رکھی جائے کہ دیکھو بھائی ایک نبی ہے جو تمہاری ہدایت کرے گا، جو تمہاری رہنمائی کرے گا، تو آیا عقل اس کام کو اچھا شمار کرتی ہے یا برا شمار کرتی ہے؟ عقل اس کام کو اچھا شمار کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حتیٰ جو اشاعرہ مذہب کے افراد ہیں جو حسن اور قوہ عقلی کو نہیں مانتے ہیں،
وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کو بھیجنا یا کسی رسول کو بھیجنا اچھا کام ہے، لیکن جو اس کے بعد والا مرحلہ ہے اب اچھا ثابت ہو گیا، لیکن کیا عقل واجب سمجھتی ہے خداوند کریم کے اوپر کہ خداوند کریم کے اوپر واجب ہے کہ وہ انسانوں کے لیے انبیاء کو بھیجے، کسی رسول کو بھیجے؟ یہاں پر معتزلہ اور امامیہ واجب سمجھتے ہیں، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ اشاعرہ جو منع کرتے ہیں وہ دو چیزوں کی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اشاعرہ حسن و قوہ عقلی کو نہیں مانتے۔ حسن و قوہ عقلی کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بیان ہوا ہے کبھی آپ کے سامنے؟ نہیں بیان ہوا۔ حسن اور قوہ عقلی ایک بحث ہے جو عقائدی بحث ہے، جس سے بہت سارے عقائدی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ وہ بحث یہ ہے کہ کیا انسان کی عقل مستقلاً کسی چیز کی اچھائی کو یا برائی کو درک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ میں پہلا انسان ہوں اس دنیا میں، مجھ سے پہلے کوئی انسان نہیں آیا، درست ہے؟ کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی نبوت نہیں آئی، کوئی رسالت نہیں آئی، خدا نے مجھے پیدا کر دیا ہے میری عقل کے ساتھ۔ آیا یہ جو عقل خداوند کریم نے مجھے دی ہے، میں اس عقل سے کچھ اشیاء کی اچھائی کو یا برائی کو درک کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ مستقلاً، بغیر شریعت کے۔ صحیح ہے؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ مستقلاً نہیں کر سکتا، جب تک کوئی شریعت نہ آئے اور وہ کہے کہ ھذا الذی حسن، یہ چیز جو ہے اچھی ہے۔ جب تک کوئی شریعت نہ آئے اور وہ کہے کہ مثال کے طور پر یہ چیز بری ہے، شریعت کے بغیر، وحی الہی کے بغیر انسان کے عقل نہ اچھائی کو درک کر سکتی ہے نہ برائی کو درک کر سکتی ہے۔ کس کا نظریہ ہے؟ اشاعرہ کا۔ وہ حسن قوہ عقلی کے قائل نہیں ہے۔ امامیہ کا نظریہ اور معتزلہ، امامیہ اور معتزلہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی عقل کچھ چیزوں کی اچھائی کو اور برائی کو درک کر سکتی ہے بغیر شریعت کے، یعنی اگر چاہے شریعت نہ ہو تب بھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو دی جاتی ہے وہ کیا دی جاتی ہے؟ ظلم اور عدل۔ اگر کوئی شریعت نہ ہو تب بھی ہر انسان کی عقل یہ کہے گی کہ ظلم برا ہے، یعنی حتیٰ اگر اب یزید کو ہی پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے ظلم اچھا ہے یا برا ہے، تو یزید کیا کہے گا؟ برا ہے۔ شمر سے بھی آپ پوچھیں کہ ظلم کرنا کیسا ہے، وہ کہے گا برا ہے۔ یعنی دنیا کے ظالم ترین افراد سے بھی آپ پوچھیں کہ بھائی ظلم کرنا کیسا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ برا ہے، جبکہ وہ خود ظالم ہے، اس کے باوجود وہ کہے گا کہ ظلم کرنا برا ہے۔ اور اس کے برعکس آپ کسی سے ہی پوچھیں کہ عدل و انصاف کرنا کیسا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا، لا مذہب کیوں نہ ہو، کسی مذہب کو نہیں مانتا، وہ بھی یہ کہے گا کہ عدل و انصاف کرنا کیا ہے؟ اچھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری عقل مستقلاً کچھ چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتی ہے۔ یہ حسن قوہ عقلی ہے، جس کے کون قائل ہیں؟ امامیہ قائل ہیں اور معتزلہ قائل ہیں۔ اچھا، اب حسن قوہ عقلی کے اوپر بہت سارے فروعی مسائل ہیں جو اسی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ اللہ کی اطاعت واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کہیں کہ اللہ نے کہا ہے، تو یہ جو اللہ نے کہا ہے اس بنا پر آپ مان رہے ہیں یہ خود ایک اطاعت ہے، تو اس سے پہلے ایک حکم ہونا چاہیے کہ جو میں حکم دے رہا ہوں اس کو مانو، پھر وہ والا جو حکم ہوگا اس سے پہلے بھی ایک حکم ہونا چاہیے کہ اس کو مانا جائے، پھر وہ جو حکم ہوگا اس سے پہلے بھی ایک حکم ہونا چاہیے، درست ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تسلسل آ جائے گا کہ ہر حکم سے پہلے ایک شریعت کا حکم ہونا چاہیے کہ یہ والا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ شریعتاً واجب نہیں ہے، عقلاً واجب ہے۔ یعنی ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جب میں خدا کا بندہ ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو پھر میں کیوں نہ اپنے پروردگار کی اطاعت کروں؟ تو یہ عقل انسانی ہے جو حکم کرتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ ایک آیت نہیں ہے، بہت ساری آیت ہیں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو۔
تو یہ والے جو حکم ہیں اس کو کہا جاتا ہے حکم ارشادی۔ حکم ارشادی کیا ہوتا ہے؟ میں گھمایا جا رہا ہوں آپ کو حکم ارشادی کیا ہوتا ہے؟ حکم ارشادی یعنی وہ حکم جو عقل کی طرف، یعنی حکم عقل کی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جو تمہاری عقل حکم لگا رہی ہے اس کو مانو، یعنی یہ ایک الگ سے حکم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ الگ سے حکم ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حکم مولوی۔ حکم مولوی یعنی مولانا کا حکم نہیں، اللہ کا حکم۔ اللہ جو ہمارا مولا ہے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہماری عقل یہ درک نہیں کر سکتی کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، لہٰذا اللہ بتائے گا کہ دیکھو فجر کی 2 رکعت پڑھو، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ عقل انسانی بما ہوا عقل یہ درک نہیں کر سکتی کہ میں دن میں 5 نمازیں پڑھوں یا 50 نمازیں پڑھوں، تو یہ کون بتائے گا؟ یہ شریعت بتائے گی۔ لیکن اصل حکم جو ہے اللہ کی اطاعت، یہ کسی شریعت سے نہیں لیں گے، یہ کس سے لیں گے آپ؟ عقل۔ یہ جو عقل حکم لگا رہی کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے، کس پر مرتب ہے یہ والا مسئلہ؟ حسن اور قبح عقلی کے اوپر۔ اگر آپ حسن و قبح عقلی کے قائل ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ اللہ کی اطاعت عقلاً واجب ہے، نہ کہ شرعاً واجب ہے، عقلاً واجب۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے فی الحال آپ کو ایک مثال دی ہے۔ تو حسن اور قبح عقلی اس کے قائل نہیں ہیں اشاعرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل بما ہوا عقل درک نہیں کر سکتی کسی چیز کی اچھائی کو یا برائی کو۔ تو کیونکہ وہ درک نہیں کر سکتی، حسن قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کیسے حکم لگا سکتی ہے، وہ بھی خداوند کریم کے حکم کے اوپر حکم لگائے کہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ انبیاء کو بھیجے۔ اس شبے کو ذرا سوچیے اپنے ذہنوں میں، کیا ہم اللہ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ یہ کام کرے؟ بھئی اللہ حکم دینے والا ہے یا ہم اللہ کو حکم دینے والے ہیں؟ اللہ ہم کو حکم دینے والا ہے، ہم کیسے اللہ کو حکم دے سکتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے وہ انبیاء کو بھیجے؟ اللہ پر واجب ہے مثال کے طور پر کہ وہ ہماری ہدایت کرے، درست ہے؟ تو کہتے ہیں کیونکہ ہم اللہ پر حکم نہیں لگا سکتے ہیں، ہم اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے ہیں، ہماری عقل کو جا اللہ کو جا، کہ ہماری عقل یہ کہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ انبیاء کو بھیجا جائے۔ تو در واقع انہوں نے 2 چیزوں کو خلط کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایک حکم دینے والا ہے اور اللہ محکوم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات کا تقاضا یہ ہے، درست ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ بگڑ رہا ہو، کوئی بچہ معاشرے میں بگڑ رہا ہو، تو مذمت کس کی جاتی ہے؟ والدین کی۔ کہا کیونکہ تم ماں ہو، تم پر واجب ہے کہ اپنے بچے کی کیا کرو؟ تربیت کرو۔ یہ والا جو واجب ہے یہ کوئی اور واجب نہیں کر رہا ہے، بلکہ ماں ہونے کا تقاضا یہ ہے۔ جب اللہ نے تمہیں ماں بنایا ہے، تمہاری گود میں کوئی بچہ دیا ہے، تمہیں اس رتبے سے نوازا ہے، تو تمہاری ذات کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے بچے کی کیا کرو؟ تربیت کرو۔ تو یہ والا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے، یہ واجب ایسا نہیں کہ کوئی اور واجب کر رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ کی ذات کا تقاضا یہ ہے۔ اور واضح کر دوں میں اس مسئلے کو، مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، درست ہے؟ انسان کو بھیجنے سے پہلے اس دنیا کو انسان کے رہنے کے قابل بنایا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو خلق کر دیا لیکن دنیا پوری پانی سے بھری ہوئی ہے، انسان ڈوب کے مر جائے۔ ایسا نہیں کیا کہ انسان کو خلق کر دیا اور دنیا میں پانی نہ ہو، انسان پیاس سے مر جائے۔ انسان کو خلق کیا، اس کو سلیقہ سکھایا کہ دیکھو تمہیں گرمی سے کیسے بچنا ہے، تمہیں سردی سے کیسے بچنا ہے، تمہیں اپنی بھوک کو کیسے مٹانا ہے، تمہیں اپنی پیاس کو کیسے ختم کرنا ہے، اور پہلے سے انتظام کیے۔ یعنی انسان کو بعد میں بھیجا، اس کی زندگی کے جو انتظامات ہیں وہ پہلے سے کیے، کیونکہ ایک ایسا انسان خلق ہو رہا تھا کہ اس کو پیاس لگنی ہے، لہٰذا پہلے پانی کو خلق کیا۔
ایک ایسا انسان کو خلق کرنا تھا کہ جس کو بھوک لگنی ہے، پہلے انتظام کیا انسان کی بھوک کا۔ تو جو خداوند کریم انسان کی مادی ضروریات کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ اس بات کا انتظام کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ بچہ جو اس دنیا میں آ رہا ہے وہ ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، زندگی نہ گزار پائے، تو کیسے ممکن ہے کہ خداوند کریم جب مادیات کا اتنا اہتمام کر رہا ہے انسان کی معنویات کا کوئی اہتمام نہ کرے؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ اللہ انسان کو ایک ایسے جنگل اور بیابان میں چھوڑ دے کہ جہاں پر اس کی ہدایت کا کوئی انتظام نہ ہو؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ اس چیز کو کہتے ہیں کہ عقلاً خداوند کریم کے اوپر واجب ہے کہ خداوند کریم کسی نبی کو بھیجے، ہدایت دینے والے کو بھیجے۔ ایک صلاۃ پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو بس اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، عقل انسانی اللہ پر حکم نہیں لگا سکتی کہ اللہ پر یہ کام واجب ہے، یہ کام واجب نہیں ہے۔ اشاعرہ کو چھوڑ کر امامیہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ پر واجب ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجے۔ تو دو بحثیں ہو گئیں، ایک بحث ہے کہ حسن بعثت یعنی انبیاء کو بھیجنا اچھا ہونا عقلاً، اور دوسری بحث یہ ہے کہ جب یہ کام اچھا ہے تو آئے یہ کام ضروری بھی ہے یا ضروری نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں۔ پہلے والی جو بحث ہے اس میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، ہر مسلمان کہتا ہے یہ کام بہت اچھا ہے، عقلاً یہ کام اچھا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہو اور شاید میرے یہ الفاظ کہنے کے بعد پیدا ہو کہ ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ اشاعرہ حسن قوب عقلی کو نہیں مانتے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خود اشاعرہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام عقلاً اچھا ہے، تو ان دونوں باتوں میں تضاد ہے یا تضاد نہیں ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ اشاعرہ حسن قوب عقلی کو نہیں مانتے، اور ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کو بیچنا اچھا ہے عقلاً، اس کو اشاعرہ بھی مانتے ہیں، درست ہے؟ تو وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حسن قوب عقلی اس کے اشاعرہ قائل نہیں ہیں، وہ حسن قوب عقلی کس معنی میں ہے؟ حسن قوب عقلی جس کو عقل یہ کہے کہ بالذات، یعنی اس فعل، وہ فعل ذاتاً ایسا ہو کہ جس کے بارے میں عقل یہ حکم لگائے کہ اس کو انجام دینا چاہیے، قطع نظر شریعت کے، قطع نظر کسی ہدایت دینے والے کے، قطع نظر اللہ کے، قطع نظر کسی دین اور شریعت کے، عقل بالذات یہ حکم لگائے۔ اور یہ والا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کو بھیجنا اچھا کام ہے، اس سے مراد حسن اور قب سے مراد وہ فعل ہے کہ جس میں کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ بحث تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء کو بھیجنا حسن ہے یا اچھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اس کام میں مصلحت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے مثال کے طور پر ڈاکٹر کی دوائی کھانا یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی دوائی لکھ کے دے تو اس کو کھانا اچھا ہے یا کھانا برا ہے؟ یا آپ نے کسی نبی سے پوچھا ہے، کسی شریعت سے پوچھا ہے؟ آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے، آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں مریض ہوں اور ڈاکٹر یہ متخصص ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوا کھاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوا میرے لیے مفید ہے۔ اس کو کہتے ہیں مصلحت، کہ اس کام میں میرے لیے کیا ہے؟ مصلحت ہے۔ صحیح؟ یہ والا جو حسن قوب ہے یہ اس حسن قوب سے الگ ہے، اس سے زیادہ میں اس میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں۔ شیخ طوسی نے، خواجہ نصیر الدین طوسی، انہوں نے اپنی کتاب تجرید الاعتقاد میں 9 وجہ ذکر کی ہیں کہ جن کی بنا پر انبیاء کو بھیجنا عقلاً کیا ہے؟ اچھا عمل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء جب آتے ہیں تو انبیاء انسان کی معرفت میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی ایک تو انسان کی فطری معرفت ہے۔ فطری معرفت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے وجود میں وجود خدا کا اعتقاد رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی خدا تو ہے، لیکن وہ جو خدا ہے وہ ایک ہے یا مثال کے طور پر 10-11 ہیں، یا اس خدا کی صفات کیا ہیں، اس خدا کے افعال کیا ہیں، آیا وہ اپنی صفات میں اس کی جو صفات ہے ذات بر ذات ہیں
یا وہ اپنے افعال میں کسی کا محتاج ہے یا نہیں ہے، یہ تمام یعنی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات کون بیان کرتے ہیں؟ انبیاء بیان کرتے ہیں۔ تو انسان کی معرفت کے درجات ہیں، جیسے قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے معرفت کے کیا ہیں؟ درجات ہیں۔ ہر شخص ایک معرفت پہ نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ جناب سلمان کو جو ایمان کے کون سے درجے پر ہیں؟ 10ویں۔ جناب مقداد کو مثال کے طور پر 8ویں 9ویں۔ مولا کائنات کے لیے کہا کہ برز الایمان کلو الی الکفر کلے، کہ آج کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو ایمان کے درجات ہیں، حتیٰ انبیاء میں بھی ایمان کے درجات ہیں۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ حضرت ابراہیم نے خدا سے سوال کیا کہ پروردگار مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو خداوند کریم نے کیا سوال کیا؟ اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ لیطمئن قلبی، کہ میں اپنے قلب کو، یعنی ایمان تو ہے میرا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا، تیرا کہہ دینا کافی ہے، لیکن ایک اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ پھر 4 پرندے کو کہا کہ ان کو الگ الگ جگہ پر ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، ان کو مثال کے طور پر پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دو اور ہر ایک کو اس کے نام سے پکارو، تو اس کے گوشت کے جو ٹکڑے ہیں وہ دوبارہ جمع ہو کر وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم حالانکہ اولو العزم نبی ہیں، یعنی صرف نبی نہیں ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم ہیں۔ البتہ جو امامت حضرت ابراہیم کو ملی ہے وہ اس واقعے کے بعد ملی ہے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم امام نہیں تھے۔ امام کب بنے حضرت ابراہیم؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کے رب نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے، کلمات یعنی وہ سارے امتحانات، تو فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، 1-2 امتحان میں نہیں، ہر امتحان میں، یعنی ہر پیپر میں کامیاب ہوئے۔ وہ بھی کیسے کامیاب ہوئے؟ پاسنگ مارکس لے کر نہیں، فَأَتَمَّهُنَّ یعنی 100% کامیابی، ہر پیپر میں 100% کامیابی حاصل کی۔ حضرت ابراہیم کے امتحانات میں بالکل مختصر کر کے بیان کر دوں تاکہ کلاس کی جو خشکی ہے وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کے امتحانات کیا تھے؟ مثال کے طور پر پہلا امتحان کیا ہے کہ ایک 14 سال کا لڑکا ہے، درست، اس کے گھر میں بت بنائے جا رہے ہیں، اسی کے گھر میں جو ان کے چچا ہیں آزر، وہ بت بناتے ہیں اور بت بیچتے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ابراہیم سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ان کو لے کر جاؤ اور بازار میں جا کے ان کو بیچو۔ اور حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوا ہے کہ آپ کو توحید کا پرچم بلند کرنا ہے۔ کیسے معاشرے میں؟ جہاں سب بت پرست ہیں، یہاں تک کہ گھر میں بت بن رہے ہیں۔ اب 14 سال کا لڑکا اور اس کو مقابلہ کرنا ہے کس کا؟ بت پرستی کا۔ یہ سننے میں بہت آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل ہے۔ یقیناً کئی دفعہ آپ کے خاندان میں بھی ایسے مواقع آئے ہوں گے، یا مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، خاندان کی شادی ہے، درست ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، بس اوقات انسان نہیں بول پاتا۔ کیوں نہیں بول پاتا؟ رشتہ داری خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یعنی کتنے خوف لاحق ہوتے ہیں ہمیں۔ اور یہ تو عام سی باتیں ہیں، یعنی ایک بندے کو جا کے منع کرنا ہے جو آپ کا ہی ماننے والا، یعنی آپ کی ہی شریعت ماننے والا ہے، جس کو آپ امام مانتے ہیں اسی کو امام ماننے والا ہے، جس کو آپ اللہ مانتے ہیں اسی کو اللہ ماننے والا ہے، اس کو کہنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ بھائی گانے بند کر دو یا مکس گیدرنگ نہ کرو۔ اب سوچئے حضرت ابراہیم کہ جو ایک نیا دین دینا چاہ رہے ہیں معاشرے میں، یہ پہلا امتحان ہے حضرت ابراہیم جس میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے بھی جسے کہنا چاہیے کہ سینہ تان کر یہ امتحان دیا۔ کیسے سینہ تان کا امتحان دیا؟ یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ چھپ کے نہیں لڑے حضرت ابراہیم، سینہ سپر ہو کے لڑے۔ چلے گئے ان کے اتوار کے دن، یہ کوئی دن تھا ان کا، عید کا دن، سب کے سب چلے گئے اپنی عید منانے، اور بدھ کدے میں آ کر
حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا، الا کبیرہم یا اکبرہم، ایسی کچھ آیت ہے، جو سب سے بڑا والا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں ڈال دیا۔ اب جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کس نے توڑے ہیں؟ کہا سب تو باہر تھے۔ کہا ایک لڑکے کو ہم نے دیکھا ہے جو کہتا پھرتا ہے کہ یہ بت جو ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے، کوئی نقصان نہیں دیتے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ابراہیم ہے۔ کہا اس کو پکڑ کے لے کر آؤ۔ ابراہیم کو لے کر آئے، پوچھا بھائی کیا ہوا، بت کس نے توڑے ہیں؟ کہا مجھ سے پوچھتے ہو، یہ تمہارا بڑا خدا، سب سے بڑا خدا ہے، یہ تو صحیح و سالم موجود ہے، اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ تو سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے، درست ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ پھر نمرود نے آگ لگائی، آگ بھڑکائی گئی، اور اس قدر آگ بھڑکائی گئی کہ اب سوچ یہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالے کیسے، یعنی اتنی آگ، کیونکہ جو قریب جائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ اب ابراہیم کو کیسے آگ میں ڈالا جاتا؟ منجنیق بنائی گئی، دنیا کی سب سے پہلی منجنیق۔ بہت سے کام ہوئے ہیں جو انبیاء کی تاریخ میں ہوئے ہیں، جو دنیا کے سب سے پہلے کام ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا گیا حضرت یونس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا ہے۔ یا حضرت نوح کے بارے میں کہا گیا کہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلی کشتی بنائی ہے، اس سے پہلے کشتی نہیں تھی۔ منجنیق بنائی گئی، منجنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم ہوا میں معلق ہیں، آپ سوچئے ہوا میں معلق ہیں، سامنے آگ ہے، نیچے زمین ہے، ہوا میں معلق ہیں، اور ایک فرشتہ آتا ہے کہ ابراہیم مدد کی ضرورت ہے۔ کہا مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، جس کا دین پھیلا رہا ہوں اسی کی مدد کی، اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا آگ میں، آگ کیا ہو گئی؟ کونی بردن و سلامہ علی ابراہیم، فقط ابراہیم کے اوپر آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت ابراہیم کے امتحانات ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے شادی کی، بچہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل دیے گئے، بڑھاپے میں۔ اب آپ سوچئے بڑھاپے میں اکلوتا بچہ ہے، درست ہے، اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ جنگل اور بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، جنگل و بیابان میں جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں نہ پانی ہے نہ گیا، کچھ نہیں ہے۔ کہا ابراہیم یہ امتحان ہے، دینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم گئے جناب سارہ کے ساتھ، ہاجرہ کے ساتھ، جناب ہاجرہ کے ساتھ، جناب ہاجرہ، اور جناب ہاجرہ کنیز تھی۔ پہلے جو شادی ہوئی تھی کس سے ہوئی تھی؟ جناب سارہ سے۔ جناب سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر جناب ہاجرہ سے شادی کی کنیز سے، ان سے جناب اسماعیل ہوئے۔ بڑھاپے میں سمجھے کہ منت و مرادوں والا بچہ ہے، اور ابھی یہ بھی نہیں کہ بچہ بڑا ہو چکا ہے، گود کا پالا ہوا بچہ ہے۔ اس کو کہا کہ لے جاؤ جنگل بیابان میں جہاں کوئی آب و غذا نہیں ہے، کہا وہاں پہ جا کے ان دونوں بچوں، ماں اور بچے کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اب جہاں یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا، وہیں پر کس کا بھی امتحان تھا؟ جناب ہاجرہ کا۔ یعنی آج کل کی کوئی بیوی چھوڑ سکتی ہے؟ اگر امتحان لیا جائے اور آج کل کہا جائے کہ تمہیں جانا ہے وہاں پر جنگل بیابان میں اس بچے کے ساتھ، اور وہ تو وہیں پہ واویلا شروع ہو جائے گا۔ جانے سے پہلے اس کے اسماعیل ذبح ہوتے، پہلے ابراہیم ذبح ہو جاتے۔ تو بہرحال چھوڑ دیا وہاں پر حضرت اسماعیل کو، اور جناب ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ بچے کو پیاس لگی، جناب ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہیں کہ کہیں سے پانی مل جائے، نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم نے ایڑیاں رگڑی، اس سے پانی ملا۔ بچہ اور ماں جو ہے وہ دونوں بہرحال زندہ رہے۔ پھر بچہ بڑا ہو گیا، اب بچہ جوان ہو گیا ہے۔ اب سوچیے جوانی کے عالم میں کہا جا رہا ہے ابراہیم اس کو ذبح کرنا ہے، ابراہیم اس کو ذبح کرنا۔ آپ یعنی سوچ سکتی ہیں حضرت ابراہیم کے امتحانات، کیسے کیسے امتحانات دیے ہیں۔ کہنے میں آسان ہوتی ہیں یہ باتیں، مجلس میں ہی پڑھنے میں بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کی زندگی میں پڑتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جوان بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ جاؤ چھوڑ کے آ جاؤ فلاں شخص وہ ذبح کر دے، نہیں، تم باپ ہو، منت و مرادوں والا بیٹا جو تمہیں دیا گیا، اب یہ جوان ہو گیا ہے، اب تمہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا ہے۔ اب جہاں ایک طرف امتحان ابراہیم کا، وہاں دوسری طرف امتحان ہے کس کا؟ اسماعیل کا۔ یعنی آج اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے مار رہا ہوں،
تو بیٹے سے پہلے انشاءاللہ باپ ختم ہو جائے گا. تو بہرحال لے کے چلے حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، اور لٹا دیا اور خنجر چل گیا. دونوں کی آنکھوں پہ پٹی ہے. اب ابراہیم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسماعیل کے گردن پہ خنجر چل رہا ہے. ابراہیم کو تو بعد میں معلوم ہوا کہ جب پٹی ہٹائی اور اللہ نے خبر دی کہ ہم نے تمہاری قربانی کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا. درست ہے. تو یہ سارے امتحانات حضرت ابراہیم نے دیے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کو کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انبیاء کا بھیجنا ایک اچھا عمل ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ انبیاء خداوند کریم کی مزید معرفت انسان کو عطا کرتے ہیں. اس کے افعال کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے مزید معرفت عطا کرتے ہیں. دوسرا وجہ حسن یہ ہے کہ انبیاء انسان شناسی کا کام کرتے ہیں. یعنی انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم ہو کیا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے، تم کیا کیا کر سکتے ہو. انسان کی صلاحیتوں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، تمہیں یہاں جانا ہے، تم یہاں پر جو آئے ہو وہ چند دن کے لیے آئے ہو، اس کو اپنا حقیقی گھر شمار مت کرو. تو انسان شناسی جو ہے، خود انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں، یہ انسان شناسی کا کام کون کرتے ہیں؟ انبیاء کرتے ہیں. تیسرا، انسان کو ماورائے طبیعت مرتبط کرتے ہیں. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے چاروں طرف مادیات دیکھ رہا ہے، چاروں طرف، کیونکہ وہ خود مادے سے بنا ہوا ہے. تو جو اس کی خواہشیں ہیں، جو اس کی حاجتیں ہیں، وہ سمجھیے اس کے زبان اور پیٹ سے آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. وہ یہی سوچ رہا ہے کہ میری زبان کا ذائقہ کیسے ختم ہوگا، میرا پیٹ کیسے بھرے گا. اس سے آگے کی انسان نہیں سوچتا ہے. میرا اچھا گھر کیسے بنے گا، میرے پاس اچھی گاڑی کیسے آئے گی، مثال کے طور پر میرے پاس پیسے کیسے آئیں گے، میں اچھی زندگی کیسے گزاروں گا. جب انسان اس دنیا کی رنگینی میں گم ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے بارے میں ہی سوچتا ہے. حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ جس دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے پلک جھپکتے ہی یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو انبیاء انسان کو مرتبط کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جس دنیا میں آئے ہو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ایک اور دنیا بھی ہے جو اس مادی دنیا سے بڑھ کر ہے، جہاں پر تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جہاں پر فرشتے ہیں، جہاں پر حور ہیں، جہاں پر غلمان ہیں، جہاں پر ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. دنیا کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ ہر نعمت ختم ہو جاتی ہے، یا ختم ہو جاتی ہے یا مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کے بقول کہ یہ دنیا پرانی ہو رہی ہے، یعنی روز بروز پرانی ہو رہی ہے. اس کی سب سے اچھی مثال کیا ہے؟ اس کی سب سے اچھی مثال ہمارا موبائل ہے. روز ہم موبائل لیتے ہیں، ایک وقت یوز کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پرانا ہو گیا، اب دوسرا نیا ماڈل کا، پھر یہ بھی پرانا ہو گیا، اب دوسرا نیا ماڈل. پہلے موبائل سادہ ہوتا تھا، پھر سیمبین موبائل آ گیا، پھر اسمارٹ موبائل آ گئے، لیکن یہ سب پرانے ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ہر ٹیکنالوجی کیا ہوتی جا رہی ہے؟ پرانی ہوتی جا رہی ہے. یعنی ہر لذت بہت تھوڑی سی دیر کے لیے ہے. دنیا کی ہر لذت، کسی بھی لذت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت تھوڑی سی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد وہ لذت ہمیں کیا لگنے لگتی ہے؟ پرانی لگنے لگتی ہے. یعنی وہ لذت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اس دنیا کی طرف رجوع کرو کہ جہاں کی لذت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے. تو انبیاء انسان کو مرتبط کرتے ہیں اس مادی دنیا سے، اس کا دل ہٹا کر ماورائے طبیعت یا ماورائے مادہ. چوتھا جو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء کو بھیجنا ایک اچھا کام ہے، وہ یہ کہ انبیاء انسان کے نفس کی تہذیب کرتے ہیں، انسان کو مہذب بناتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. یعنی علم دینا ایک الگ چیز ہے، علم کے ساتھ جب تک تربیت نہیں بنے گی تو انسان نہیں بنے گا. علم اور تربیت دونوں ایک ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. نہ علم میں کمی آنی چاہیے نہ تربیت میں. اگر علم انسان کے پاس بہت ہو لیکن تربیت نہ ہو
تو پھر یہ انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا جو لقب تھا وہ پہلے ابو الحکمہ تھا۔ ابو الحکمہ یعنی حکمت کا باپ، یعنی اتنا علم تھا کہ اس کو ابو الحکمہ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب جان بوجھ کر سارے معجزات کو دیکھ کر بھی رسالت کا انکار کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو ابو الحکمہ نہیں بلکہ ابو جہل کرو گے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو مان کے بھی نہ مانے۔ تہذیب نفس کا کام کرتے ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ انسان کو ایک قوانین مہیا کرتے ہیں کہ جس قوانین کے تحت انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ چھٹی جو وجہ وہ یہ کہ اسوہ حسنہ بنتے ہیں، یعنی ممکن ہے خداوند کریم ہم کو کچھ احکامات کے بارے میں حکم دے لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ اپنے انبیاء کو بھیج کر بتلاتا ہے کہ دیکھو انسان ہوتے ہوئے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ میں نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 5 وقت کی نمازیں میرے لیے ممکن نہیں ہے، یا ممکن نہیں ہے کہ میں اپنا مال راہ خدا میں خرچ کروں، ممکن نہیں ہے کہ میں اپنا بیٹا مثال کے طور پر خدا کے دین کے لیے قربان کر دوں، ممکن نہیں۔ تو انبیاء اور اماموں کو بھیج کر خداوند کریم نمونہ عمل قائم کر رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو نہیں ہو سکتا ہے، دیکھو یہ کامل انسان ہے، جب یہ کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو۔ نمونہ عمل کے لیے طور پر بھیجا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ انہی اہداف کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ میں جلدی سے آیت پڑھتا جاتا ہوں۔ مثال کے طور پر کہا کہ تعلیم و تربیت کے بارے میں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ہماری آیت کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ حسن ہے۔ بلکہ ایک آیت میں اس طریقے سے کہا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ چیز سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کیا مطلب نہیں جانتے؟ یعنی کچھ علوم ایسے ہیں کہ انسان حاصل ہی نہیں کر سکتا، یعنی انسان میں صلاحیت نہیں ہے جب تک وہ وحی سے منسلک نہ ہو جائے، مربوط نہ ہو جائے وحی الہی سے۔ تو کہا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، وہ چیز تمہیں سکھلاتا ہے۔ دوسری وجہ بیان کی کہ انبیاء جو آتے ہیں وہ انبیاء انسان کو تذکر دیتے ہیں، یادآوری کے لیے آتے ہیں کہ دیکھو اس کائنات میں تم آئے ہو لیکن اس کائنات سے تمہیں جانا ہے کسی دوسری کائنات میں۔ اسی لیے خود قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا، خود رسول اللہ کو بھی قرآن میں ذکر کہا گیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، ہم نے اپنے رسول کو شعر نہیں سکھلائے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور شعر کہنا ہمارے رسول کو زیب بھی نہیں دیتا، رسول خدا شاعر نہیں تھے۔ کوئی ایک شعر ہے وہ بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ وہ ایک شعر نقل کیا جاتا ہے کہ پوری زندگی میں شاید رسول خدا نے وہ ایک شعر کہا، لیکن وہ بھی ایک ضعیف روایت ہے۔ تو کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھائے اور یہ شعر کہنا ہمارے حبیب کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ہمارا حبیب کیا ہے؟ شاعر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، ہمارا جو حبیب ہے یا تو ذکر ہے یا پھر قرآن مبین ہے، یعنی بولتا ہوا قرآن رسول خدا کی ذات ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تیسری وجہ جو قرآن مجید نے بیان کی کہ جس بنا پر انبیاء کو بھیجنا عقلاً اچھا کام ہے، وہ یہ کہ انبیاء جب آتے ہیں تو انسان کو اور انسانی معاشرے کو خرافات سے نجات دلاتے ہیں۔ وہ رسومات، وہ خرافات جو فقط جہل پر مبنی ہیں، ان رسومات سے کیا کرتے ہیں؟ معاشرے کو آزادی دلاتے ہیں، ایک دین کی طرف لے کر آتے ہیں جو دین عقلی پیمانوں پر استوار ہوتا ہے، ایسے دین کی طرف لے کر آتے ہیں۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْإِغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، یہ جو ہمارا پیغمبر ہے یہ وہی نبی ہے کہ جس کو یہ لوگ توریت میں اور اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں،
اس کے آگے قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ ہم نے اس نبی کو کیوں بھیجا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ ہم نے اس وجہ سے بھیجا کہ جو ان کے کاندھوں پر بوجھ ہے اس کو آسان کر دے، اس کو ڈھا دے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور جو وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں کہ جن زنجیروں سے یہ معاشرہ جکڑا ہوا تھا، ان زنجیروں سے اس معاشرے کو کیا کریں، نجات دیں۔ مثال کے طور پر عرب کا معاشرہ کہ جہاں پر عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی رسول خدا ایک ایسے معاشرے میں آئے کہ جہاں عورت انسان نہیں تھی، یعنی حد ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا کسی مرد کا تو اس کی عورت میراث میں تقسیم ہوتی تھی، جیسے انسان کا گھر میراث میں تقسیم ہوتا ہے اسی طریقے سے عورت بھی میراث میں تقسیم ہوا کرتی تھی۔ عورت کے وجود کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے تھے کہ خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اس ذلت کو کہاں مٹاؤں، یعنی وہ ایسا معاشرہ تھا کہ جہاں پر عورت کا وجود بیٹی کے وجود کو ذلت سمجھتے تھے۔ خداوند کریم آپ سب کو انشاءاللہ مکے کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں پر وہ قبرستان البتہ تو خیر بہت روڈ وغیرہ بن گئے، وہاں پر دکھایا جاتا ہے وہاں پر کہ وہ قبرستان ابھی تک موجود ہے کہ جہاں پر یہ عرب کا معاشرہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ تو یہ جو آج کی مغربی دنیا جو اتنی اچھل کے کہتی ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ عورتوں کو مثال کے طور پر ذلیل کیا ہے یا عورتوں کے حقوق اسلام نہیں دے رہا ہے، یہ مغربی دنیا اس وقت کہاں تھی کہ جہاں پر عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر آ کر اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ انسان ہے بلکہ عورت وہ ہے کہ اللہ نے عورت کو نبی اور رسول اور امام نہیں بنایا، لیکن یہ وہی عورت ہے کہ جس کی گود میں نبی پلتا ہے، جس کی گود میں رسول پلتا ہے، جس کی گود میں امام پلتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو در واقع عورت کو اصل عزت و شرف اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے بتایا کہ عورت جو ہے وہ کسی ڈیکوریشن پیس کی طرح نہیں ہے، عورت جو ہے وہ کسی دکان پہ لگی ہوئی کسی اشیاء کی طرح نہیں ہے کہ ہر شخص آئے، ہر شخص اس کو دیکھے اور اس کی ہاتھ لگائے، اس کو بولی لگائے۔ اسلام نے عورت کو در واقع عزت دی، شرف سے نوازا۔ تو یہ جو معاشرہ تھا، جو عرب کا معاشرہ تھا کہ جہاں پر عورت کی حالت یہ تھی، جنگوں کی حالت یہ تھی کہ صرف اس بنا پر کہ اس کے اونٹ نے میرے تالاب سے پانی پی لیا، اس بنا پر کئی سال جنگ ہوتی تھی اور کئی قبیلے مر مٹ جاتے تھے اسی بنیاد پر کہ اس کے اونٹ نے میرے تالاب سے پانی کیوں پیا، جبکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اور اپنے رسول کے توسط سے اور خدا کی رحمت کے توسل سے ہم نے تم کو آپس میں بھائی بنا دیا اور تمہارے درمیان محبت اور الفت کو قائم کیا جو تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ تو یہ وہ سارے معنی ہیں جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ اس معاشرے کو ان رسومات سے باہر نکالے، خرافات سے باہر نکالے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط الحمید، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، لتخرج الناس، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے حبیب تاکہ تو لوگوں کو نکالے، خداوند کریم لوگوں کو نکالے کہاں سے؟ من الظلمات، تاریکیوں سے نکالے، کس کی طرف لے کر آ جائے؟ نور کی طرف، ہدایت کی طرف لے کر آ جائے، ایسے راستے کی طرف جو کہ صاحب حمد راستہ ہے۔ چوتھا جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پیش کی تھی، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسولوں اور انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تو یہ سارے وہ پوائنٹس تھے کہ جن کی بنا پر انبیاء کو بھیجنا ایک اچھا کام ہے۔ اب انبیاء کو بھیجنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یعنی عقلاً واجب، عقل اللہ پر یہ کام واجب شمار کرتی ہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو بھیجے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر آئیں، ایک دو روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آج کا یہ جو درس ہے ہمارا تمام ہو جائے گا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ آیا عقلاً خداوند کریم کے اوپر واجب ہے
کہ کسی نبی کو بھیجے، یعنی ضرورت انبیاء کا فلسفہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ اس سے پہلے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام کی خدمت میں ایک زندیق آیا، زندیق یعنی جو کافر ہے۔ اس نے سوال کیا کہ من این اثبت الانبیاء والرسل، آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کس طریقے سے ثابت کرتے ہیں؟ قال، امام نے جواب دیا کہ ان لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز ان يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه ثبت ان له سفراء في خلقه۔ امام نے جواب دیا کہ دیکھو، جب ہم نے یہ بات ثابت کر لی کہ ہمارا ایک خالق اور مالک ہے جو ہمیں خلق کرنے والا ہے، متعالیا عنا، جو ہم سے بہت بلند ہے، یعنی خداوند کریم اس سے کہیں بلند ہے کہ انسان خدا کو درک کر سکے، خدا کی حقیقت کو۔ انسان کی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، انسان کی سماعت اس کو سن نہیں سکتی، یعنی وہ سماعت میں آنے والا نہیں ہے، آنکھ میں سمانے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی حواس خمسہ ہیں، انسان کا جو علم آتا ہے، علم کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ انہی حواس خمسہ سے ہوتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ چیزوں کو چھونا شروع کرتا ہے، چیزوں کو چھو کر وہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ یہ چیز مثال کے طور پر لکوڈ ہے، یہ چیز بھاری ہے، یہ چیز جو ہے وہ ہلکی ہے۔ جو حواس خمسہ میں ہی نہ آ سکے، اور اس سے بڑھ کر حواس خمسہ سے بڑھ کر جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان اس کی ذات کو درک کر سکے؟ متعالی عنا، ہم سے بھی بہت بلند ہے، اور جتنے بھی مخلوق اس نے خلق کی اس تمام مخلوق سے بلند و بالا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ہم کو خلق نہیں کیا، وہ جو ہمیں خلق کرنے والا ہے وہ حکیم ہے، یعنی اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، بیہودہ کام نہیں کرتا، بیکار کام نہیں کرتا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ جب حکیم اور متعالی تھا تو لم یجز ان یشاہدہ خلقہ، تو جائز نہیں تھا، ممکن نہیں ہے کہ اس کی خلقت اس کا مشاہدہ کر سکے یا اس کو چھو سکے، یا مثال کے طور پر اس کے سامنے حجت پیش کر سکے، یا خداوند کریم اس کو حجت پیش کر سکے۔ جب یہ کام نہیں ہو سکتا تو بس ثابت ہو گیا کہ اس کے اور ہمارے درمیان کوئی سفیر ہونا چاہیے، یعنی ایک خداوند کریم ہے جس نے ہم کو خلق کیا ہے، ہم مرتبط ہیں اس خداوند کریم سے، اور ہمیں اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں، تو کیسے ان دونوں میں ارتباط ہوگا، خالق میں اور اس کی مخلوق میں؟ جب مخلوق اتنی کمزور ہے، اتنی ضعیف ہے، جو اس کو درک ہی نہیں کر سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو خالق کی بات ہم تک پہنچائے، ہماری بات خالق تک لے جائے۔ وہ ہستی کون ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ اب امام کی حدیث بہت ہی عمدہ حدیث ہے کہ جس میں یعنی درواقع نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کہا کہ وہ سفیر ہوتا ہے، اللہ کا سفیر ہوتا ہے اس کی مخلوق میں، یعبرون عنہ الی خلقہ، جو خدا سے تعبیر کرتا ہے، یعنی خدا کا ترجمان ہوتا ہے، خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، خدا کی بات ہم تک پہنچاتا ہے۔ یدلونہم علی مصالحہم و منافعہم، یہ جو سفیر ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی مصلحتوں کے اوپر رہنمائی کرتے ہیں کہ دیکھو کس کام میں تمہاری مصلحت ہے اور کس کام میں تمہیں فائدہ ہے۔ وما بہ بقاؤہم وفی ترکہ فناؤہم، اور کس کام میں تمہاری بقا ہے، کس کام میں تمہاری فنا اور نابودی ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ فثبت الآمرون والناہون عن الحکیم العلیم، بس جب یہ ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند کریم کی جانب سے کچھ ایسا گروہ ہونا چاہیے جو انسانوں کو حکم دینے والا ہو، آمرون حکم دینے والے، والناہون اور نہیں کرنے والے، انسانوں کو روکنے والے ہوں۔ الحکیم العلیم فی خلقہ المعبرون عنہ۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں، اسے تم اپنے جیسا مت سمجھو کہ ہمارے جیسے ہیں،
فرمائیں کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں غیر مشارکین للناس علی مشارکتہم لہم فی الخلق، یہ دیکھنے میں انسان ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تمہارے جیسے انسان ہیں۔ دیکھنے میں ہمارے جیسے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طریقے سے ہم سے روزانہ غلطیاں ہوتی ہیں انبیاء سے بھی غلطی ہوں، یا جس طریقے سے ہماری عقل خطا کا شکار ہوتی ہے انبیاء بھی خطا کا شکار ہو۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، منصور ابن حازم امام کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ ان اللہ اجل و اکرم من ان یعرف بخلقہ، خداوند کریم اس سے کہیں بزرگ ہے کہ خدا کو اس کی مخلوق کے ذریعے سے پہچانا جائے، بلکہ مخلوق کو پہچانا جاتا ہے خداوند کریم کے ذریعے سے۔ بل الخلق یعرفون باللہ، کہ جب میں نے چھٹے امام کی خدمت میں یہ بات عرض کی تو امام نے فرمایا صدقتا، یعنی تو نے صحیح کہا۔ پھر کہا کہ قلت، میں نے امام سے کہا ان من عرف ان لہ ربا، جو شخص یہ جان لے کہ اس کا ایک پروردگار ہے، فقد ينبغي له ان يعرف ان لذلك الرب رضا وسخطا، اس کے لیے سزاوار یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ جس کا کوئی پروردگار ہے اس پروردگار کی ایک رضا ہے اور ایک ناراضگی ہے، یعنی کچھ کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کچھ کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جب میں جانتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، درست ہے، کچھ کاموں کو انجام دینے کے بارے میں چاہتا ہے اور کچھ کاموں کو انجام نہ دینے کے بارے میں چاہتا ہے، تو اس کی ایک رضا ایک اور اس کی ایک ناراضگی ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ رِضَاهُ وَسَخَطَهُ إِلَّا بِوَحْيٍ أَوْ رَسُولٍ، اور خدا کی رضا اور خدا کی ناراضگی نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے مگر یہ کہ یا وہی نازل ہو انسان کے اوپر یا کوئی رسول آ کر اس کو بتائے۔ دو حالتیں خارج نہیں ہیں، یعنی عقلی استدلال ہے۔ اگر خداوند کریم کی رضا اور ناراضگی کیسے پتہ چلے گی؟ یا تو خدا وہی نازل کرے، اگر مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے مخلوق میں جو مجھے آ کر بتائے کہ خدا کی ناراضگی کیا ہے، خدا کی رضا کیا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَأْتِ الْوَحْيُ فَقَدْ يَنبَغِي لَهُ أَن يَطْلُبَ الرُّسُلَ، پس جس پر وہی نازل نہ ہوتی ہو اس کے لیے سزاوار ہے کہ وہ رسولوں کو تلاش کرے، یعنی خدا کی حجت کو تلاش کرے کہ حجت خدا کہاں پر ہے، کہ جو مجھے بتائے کہ کس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے اور کس کام میں اللہ کی رضا ہے۔ فَإِذَا لَقِيَهُمْ عَرِفَ أَنَّهُمُ الْحُجَّةُ، پس جب ان کو جان لے گا تو وہ یہ جان لے گا کہ یہی حجت خدا ہے۔ پس حجت خدا کیا ہوتی ہیں؟ حجت خدا وہ ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کے بارے میں بتلاتی ہیں۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس لیے کہ یہ دونوں حدیثیں مقدمہ ہیں ہماری اگلی کلاس کا، جو ہم اگلی کلاس میں بحث کریں گے ضرورت انبیاء کے اوپر، یعنی انبیاء، ضرورت بعثت انبیاء، انبیاء کو بھیجنا کیوں ضروری ہے۔ ان دونوں حدیثوں، یہ جو دونوں حدیثیں ہیں یہ دونوں مقدمہ بنیں گی، اس میں جو استدلالات قائم کیے جائیں گے اس کے اوپر یہ دونوں حدیثیں کیا بنیں گی؟ مقدمہ بنیں گی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔